پر مالک صاحب سر وہ کہتے ہیں نا ایک سیاپا پڑا ہوا ہے پورے پاکستان میں، پوری ہماری سیاست گرد گھوم رہی ہے ایک نوٹیفیکیشن کے کہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، مارے گئے، حکومت ختم ہو رہی ہے، پھڈا پڑ گیا ہے، میاں صاحب کیوں انگلینڈ چلے گئے ہیں، واپس آ گئے ہیں تو لاہور کیوں اترے ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے اعتراض لگا دیا ہے۔ چلے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو سیناریوز پینٹ کیے گئے ہیں وہ یہ کہ جی کوئی پھڈا پڑا ہوا ہے اور گورنمنٹ نے یہ کر تو دیا ہے سارا قانون میں ترمیم اور آئین میں ترمیم کر کے پھر قانون میں بھی ترمیم ہوگی، لیکن کوئی سویلین سائیڈ پہ کوئی پھڈا پڑ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور جو سی ڈی ایف ہے وہ ہر دفعہ فوج سے نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے۔ تو یہ جو سیناریو سارا پینٹ کیا گیا ہے آپ کے نزدیک یہ درست ہے؟ کیا ایسا ہی کچھ ہے جس کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے نوٹیفیکیشن کے ایشو کے اوپر؟ دیکھیں منیب، ایک تو ہوتی ہے خبر، ایک ہوتی ہے خواہش یا وٹ ایور۔ خبر تو یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بھی بہت لوگوں سے بات کی ہے، پولیٹیکل بھی دوسرے بھی، تو بلکہ مجھے تو ایک تھرڈ سینیریو نظر آتا ہے، اور تھرڈ سینیریو وہ یہ ہے کہ یہ ڈیلے سویلین سائٹ سے نہیں ہے، دوسری سائٹ سے ہے۔ اس میں کچھ چینجز بہرحال شاید سنا ہے کہ کوئی ورڈنگ کا ہے، چیزیں وہ ہوں گی، اور کچھ پچھلے دنوں کچھ واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آرمی کے سٹرکچر میں ہمیں چینجز نظر آئیں گی۔ کچھ ایکسپیکٹڈ پروموشنز تھیں، شاید وہ اب نہ ہو، کچھ اپوائنٹمنٹس تھیں، شاید اب وہ چینج ہو جائیں۔ تو میرا خیال ہے کیونکہ جب نوٹیفیکیشن ہوگا تو پھر اس کے بعد آپ کا اسٹریٹجک کمانڈ کا بھی ہیڈ انہوں نے لگانا ہے، اور چیزیں بھی ہونی ہیں، ابھی کورس کی بھی اپوائنٹمنٹس آ رہی ہیں۔ سو آئی تھنک ایک لارجر ود ان دی آرمی اسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ڈیلے ہے۔ سویلین گورنمنٹ دیکھیں، سویلین گورنمنٹ کیوں کرے گی؟ اب ہم سن رہے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ ویسے کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی 2 نام دے دیے ہیں کہ ان میں سے ایک وائس چیف ضرور لگائیں، یہ چیزیں۔ میرا نہیں خیال کہ جس سچویشن میں اور جو ارینجمنٹ ہے اس وقت اس گورنمنٹ کی اور جس طرح کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، وہ تو یہ افورڈ ہی نہیں کرتے کسی قسم کا ٹکراؤ، اور ضرورت بھی نہیں مجھے نظر آتی اس وقت۔ کیوں کوئی ٹکراؤ کرے گا؟ ان کا سب سے بڑا پرابلم عمران خان ہے، پولیٹیکل سیٹ اپ کا۔ عمران خان کی ساری لڑائی پہلے ہی ڈیلیگیٹ ہو گئی ہے بٹوین انسٹیٹیوشن اور عمران خان۔ ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے گلے میں ڈالیں یا کوئی مسئلہ بنائیں؟ اور میرا خیال تھا کہ کچھ برف پگھلی ہے، یہ جو کل ملاقات ہوئی، اور چیف منسٹر کے پی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے نہیں آئے، لیکن اس پہ جب آپ نے آج ٹویٹ دیکھا ہوگا عمران خان صاحب کی طرف سے جو ریلیز ہوا ہے، جی، اور اس کے بعد پھر اس کا جواب بھی دیا انہوں نے۔ فیصل وابڈا صاحب کی بھی آپ نے ٹویٹ جی دیکھی جی ہوگی۔ جی، بڑا تو اگریسو میرا ٹویٹ خیال ہے تھا۔ اس کے بعد تو اب کوئی کسی قسم کی مجھے گنجائش نظر ہی نہیں آتی۔ پھر علیمہ بی بی کا بھی ایک انٹرویو بھی ہم سن رہے تھے جو انہوں نے نیوز فاکس کو دیا ہے، شاید اسکائی کو دیا تھا۔ دیا ہے، وہ ہیلڈا کو۔ جی جی اس کے اندر بھی وہی زبان ہے جو ادھر یوز ہوئی بھی ہے۔ ان کی ملاقاتوں کی 2-3 شرطیں تھیں منیب۔ ایک تو یہ کہ آپ فیملی ملے، اور وہ فیملی آ کے بعد سیاسی باتیں نہ کرے اور وکلا بھی نہ کرے تاکہ اس کو لیگل اور اس کا ایک پروٹیکٹ رہے، تو وہ تو اب دروازے خود بند کر دیے ہیں۔ سو مجھے تو اب بالکل بہت زیادہ ریڈ لائنز دونوں سائڈز کی کراس ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو مجھے تو فرینکلی جو تھوڑی بہت امید جاگی تھی پچھلے 24 گھنٹوں میں، وہ تو اب مجھے بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ معاملہ آگے اب سخت ہو جائے گا بٹوین پی ٹی آئی اینڈ دا ملٹری لیڈرشپ۔ اور اللہ ہی بہتر کرے، مجھے تو اب کہیں سے بھی کوئی کیا کہتے ہیں، میرا خیال تھا کہ تھوڑی سی بہتری ہوگی حالات میں، جی، ٹیمپریچرز نیچے آئیں گے۔ ٹیمپریچر تو بالکل بوائل کر کے آج کی بات کو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بات کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔ یہ بات تو آپ کی درست ہے مالک صاحب، بٹ آپ کا ایک کنسسٹنٹ ویو رہا ہے، آبویسلی ویو کیا، خبر آپ کی وہی رہی ہے، اور آبویسلی وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے اب تک کہ کوئی سپیس نہیں تھی اور کوئی نکلا کچھ نہیں عمران خان صاحب کے لیے۔ ہمارے بہت سے سینئر کولیگز نے بہت چیزیں انہوں نے کہیں کہ خان صاحب چاہیں تو وہ کل باہر آ جائے، وہ یہ ہو جائے، ان کو بڑی آفرز ہیں، فلان ہے، اینڈ یو ہیو بین کنسسٹنٹلی ڈینائنگ آل دس کہ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اینڈ دیر از نو سچ اسپیس۔ بٹ کیپنگ ان مائنڈ جو کچھ تبدیلیاں ہو چکی ہیں مالک صاحب قانون کے اندر، آئین میں، اور پھر پاکستان آرمی ایکٹ میں، جو اب آگے نیچرلی سلسلہ چلے گا، اور وہ فور دا نیکسٹ 5 ایئرز اسی طرح چلے گا ود آل پاور اینڈ ایوری تھنگ۔ سو آپ نے پاکستان کی سیاست کو، آپ ہسٹری مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس ہم سے زیادہ ہے،
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے آج کا دور، یا یہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ ریمینسنس آپ ڈرا کرتے ہیں کہ یار پہلے بھی کچھ ایسا ہوا ہے، یا یو فیل کہ نہیں دس از سم تھنگ نیو وچ از ان دا میکنگ؟ میں یہ کہوں گا منیر، پرانی تاریخ ایک نئے انداز سے لکھی جا رہی ہے، اور یہ کلیش نیا نہیں ہے، پلیئرز بدلتے ہیں۔ کل کی دو ڈیولپمنٹس فرینکلی، آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے جب ہاؤس کے اندر ہی بحث ہوئی جی تو اس میں اسپیکر نے بھی کہا، پھر لا منسٹر نے بھی کہا کہ چلیں ہم بات کرتے ہیں، ہم ابھی بھی تیار ہیں، اور بڑی جلدی گفتگو ختم کی یا صادق نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بات ہو گئی ہے، اب آپ اس سیشن کے بعد آپ لوگ بیٹھیں اور اس کو ہم فارورڈ لے کے چلیں۔ وہ جب ہوا پھر ملاقات کی، میں نے خبر بریک کی تھی کہ کل عظمیٰ خان کو، عظمیٰ بیوی کو ملنے دیا جائے گا خان صاحب سے، جی وہ بھی ہو گیا، چیف منسٹر بھی نہیں آئے، وہ بھی کچھ پازیٹیو میسیجنگ تھی۔ لیکن آج جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ تو کلیئرلی بالکل ہی، اب میرا خیال ہے اتنا سخت ٹویٹ تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا جو خان صاحب کی طرف سے ریلیز کیا گیا ہو۔ تو یہ تو کلیئرلی ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا فرینکلی کہ کیا ہوگا۔ جیسے نظام کی آپ نے بات کی، اب جوڈیشل نظام پورا بدل گیا ہوا ہے، جی ہاں سو مجھے تو جوڈیشل ریلیف میرٹ پہ نظر نہیں آتی، کون کس کو ملے گی۔ خان صاحب چھوڑیں، کسی کو بھی ملنا بڑی مشکل ہے اب۔ سو اگر آپ کی جوڈیشل ریلیف نہیں ہے، اگر آپ پالیٹکس کے اندر بالکل لائنز ختم کر کے اب آپ وہاں پہ کوئی موبلٹی نہیں کرتے، پرابلم یہ ہے کہ اتنی زیادہ ریٹرک ہو گئی بھی ہے کہ سیاسی منوورنگ کو کمپرومائز لوگ ایک دم کہہ دیتے ہیں۔ او اگر خان صاحب نے یہ کیا تو کمپرومائز وہ کیوں کریں اپنے آپ کو؟ کمپرومائز نہیں ہوتا سیاست میں، جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں آپ کو اپنے پینترے اور ٹیکٹکس بدلنے ہوتے ہیں، اور ورنہ تو وہ جیسا سینٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں آپ دیوار سے ٹکر مار رہے ہیں۔ اب لوگوں میں بھی ایک فٹیگ ہوئی ہوئی ہے، ایجوکیشنل فٹیگ ہوئی ہوئی ہے، اور اگر اب اس پہ رہی سے کثر، میرا خیال ہے گورنمنٹ بہت بڑی غلطی کرے گی اگر یہ گورنر رول آئے کے پی کے جی اندر، ہاں وہاں سے شاید ایک کچھ زندگی مل جائے پی ٹی آئی کو، اور ایک لوکل لیول کے اوپر ایک پرابلم کریٹ ہو فیڈرل گورنمنٹ وغیرہ کے لیے۔ مگر شارٹ آف دیٹ تو مجھے اب فرینکلی اگر آپ میرے سے پوچھیں تو میں نے کبھی اتنا زیادہ جمود نہیں دیکھا، کہ اتنا بڑا سٹیل میٹ میں نے نہیں دیکھا۔ نواز شریف وغیرہ بھی جب کرٹیسائز کرتے تھے تو آپ نے دیکھا وہ کچھ لائنز رکھتے تھے، وہ ایگزیکٹلی اگر آرمی چیف کو تلتے تھے تو انسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیتے تھے، انسٹیٹیوشن کو تلتے تھے تو وہ آرمی چیف کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب جب یہاں پہ آپ اپنے لوگوں کو این ڈی یو اٹینڈ کرنے پہ میر جعفر میر صادق کہیں گے تو پھر اس کا ایک بہت زیادہ براڈ میسج چلا جاتا ہے دوسری طرف، کہ پھر آپ انڈیویجول کو تو آپ نے کر لیا ہوا پرسنلائز اپنا کانفلکٹ، اب آپ نے انسٹیٹیوشن کو بھی ڈائریکٹلی سارے انسٹیٹیوشن کو لے لیا۔ این ڈی یو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو کام ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اور بٹ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں بگاڑ اتنا بڑھ گیا ہے، فرینکلی اگر آپ آج مجھ سے پوچھیں، مجھے آج جنرلی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈس انگیج کیسے ہوگا، یہ ٹیمپریچر نیچے کیسے آئے گا، آج مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بالکل نہیں آ رہی۔